یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے تو صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیبی امداد عطا فرماتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا جو باوجود قدرت کے انتقام نہ لے، جھگڑا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فرشتہ مقرر فرماتا ہے، اس کی امداد کی جاتی ہے۔ والصلاۃ، اور نماز سے مدد طلب کرو کہ نماز کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان بہت بلند و بالا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں نماز کو اختیار فرماتے، اور یہی تعلیم ہمیں بھی دی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو 2 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھی جائے۔ صحابہ کرام بزرگان دین کا یہی طریقہ کہ جب بھی پریشانی آتی نماز کی کثرت کر دیتے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہتا ہے آج کل تو پریشان ہوں، ذرا ان پریشانیوں سے فارغ ہو جاؤں پھر نماز پڑھوں گا۔ ہم پریشانیوں میں فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں نہ جانے ہماری پریشانیاں کیوں دور نہیں ہوتی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، احیاء زندہ ہے۔ ولکن لا تشعرون، ذہن میں اگر سوال پیدا ہو کہ اگر زندہ ہیں تو یہ ہمیں چلتے پھرتے نظر کیوں نہیں آتے، فرمایا یہ زندگی ان کی تو ہے مگر تمہاری آنکھوں پر پردے ہیں، تم ان کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پر عرض کروں کہ بسا اوقات انسان قرآن کو نہ صرف خود غلط سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی غلط سمجھانے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک جگہ کوئی صاحب ٹی وی پر آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ شہید زندہ ہے، لیکن قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور کہنے لگے کہ اس کی یہ معنی ہے کہ شہیدوں کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کس انداز سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ نہیں ہے، لا تشعرون ہے۔ اگر یشعرون ہوتا تو معنی ہوتا انہیں شعور نہیں ہے، یہاں پر تشعرون، اے لوگوں تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو یہ کب کہا گیا کہ انہیں شعور نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی نظر نہیں آتی، تو شعور تو ہمیں نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کا ترجمہ لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا کر دیا، انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو غلط ترجمہ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شہید زندہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، خصوصاً علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شہید میدان جنگ میں گیا اور تلوار سے کٹ کر وہ شہید ہو گیا، وہ زندہ ہے۔ اور وہ شخص کہ جس نے جہاد اپنے نفس سے کیا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نفس سے جہاد یہ اکبر جہاد ہے، تو جو میدان جنگ میں جا کر شہید ہوا وہ بھی فرماتے ہیں زندہ ہے۔ اور جو اللہ کا نیک بندہ ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد کرتا رہا اور یہ مبارک زندگی اس نے گزاری، وہ جب دنیا سے گیا تو وہ بھی زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو ایسے حالات آئیں گے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے میں یہ ذہن رکھنا ہے کہ صبر کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں پیغام یہ ہے میرا کیا ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اس کا مال تھا اس نے لے لیا، ہم بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹنے والے ہیں، تو غم کس بات کا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، ورحمت اور رحمت ہیں۔ صلوات کے معنی درجات کی بلندی ہے اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا مروہ کے اوپر دو بت زمانے جاہلیت میں رکھے ہوئے تھے، اور جب کفار صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں کو ہاتھ لگاتے اور ان بتوں کی پوجا کی وہ نیت کرتے۔ جب مسلمان وہاں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، وہ بت ہٹا دیے گئے، تو اب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے لگے، تو انہیں یہ خیال آیا کہ صفا مروہ پر سعی جو کی جاتی تھی وہ تو بتوں کی پوجا کے لیے کی جاتی تھی، اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں اب سعی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے انہوں نے بت رکھ دیا تھا، کئی سو سال تک وہ اسی نیت سے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے رہے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں سعی اس نیت سے تو کرنی نہیں ہے، تمہاری نیت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، اور تمہاری نیت تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو ادا کرنا ہے، تمہاری نیت اچھی ہے، اس لیے تم پر کسی قسم کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ صفا مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا، حالانکہ یہ پہاڑیاں ہیں، اور اسے نسبت اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے یاد آتے ہیں، اور جب اللہ کے نیک بندے یاد آتے ہیں تو ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں رونا ہے، دعائیں کرنا ہے، وہ یاد آتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں صفا مروہ کی پہاڑیوں کی سعی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب تم اپنے ذہن سے وہ پرانی باتیں نکال دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو اور اگر کوئی غلط لوگ وہاں پر غلط حرکتیں کرنے لگیں تو غلط حرکتوں سے وہ چیز بری نہیں ہو جاتی، وہ چیز تو اچھی رہتی ہے۔ مثلا مزار ہے کسی ولی کا، تو مزار ہے، وہاں پر تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہونا باعث سعادت ہے، مگر اگر وہاں پر خرافات ہو رہی ہیں، کوئی نعوذ باللہ من ذالک سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یا بھنگ پی رہا ہے یا چرس پی رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے مزار اقدس کا تقدس یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ مزار مقدس نہ رہا، وہ تو مقدس جگہ ہے، خانہ کعبہ سے بڑھ کر مقدس جگہ کون سی ہوگی؟ کافروں نے یہاں پر 360 بت نصب کیے تھے۔ اور پھر یہ بھی عرض کر دو کہ اگر یہ لوگوں کے ذہنوں میں شیطان اگر یہ وسوسہ ڈالے کہ بیت اللہ شریف میں جو ہوتا ہے سب صحیح ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے، حکمت ہے، 360 بت خانہ کعبہ پر سینکڑوں سال نصب رہے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے راضی نہیں ہے، لیکن اس کی مشیت تھی، آزمائش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو سارے بت جو ہے ہٹا دیے گئے۔ ارشاد فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی تم نفلی کام اپنے شوق سے کرو گے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی
شاکرن نیکی کا صلہ دینے والا، علیم علم والا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات روشن نشانیوں سے، یعنی یہودی عیسائی جو توریت اور انجیل کی آیات چھپاتے ہیں، انہیں چینج کر دیتے ہیں، والہدا اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ بعد اس کے کہ ہم نے اسے بیان کر دیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے، الا الذین تابوا مگر جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں، فاولئک اتوب علیہم بس یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول فرماؤں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، یعنی کفر کی حالت میں موت آ گئی، اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں۔ تمام لوگ سے مراد مومنین ہیں اور تمام لوگوں سے مراد کفار بھی ہیں، کہ آج تو کافر نہیں جانتے مگر کل بروز قیامت ہر کافر دوسرے کافر پر لعنت کرے گا، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ينظرون اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسے کئی کلمات ہیں کہ لوگ وہ بول کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ عام طور پر لوگ کسی کے مرنے پر یہ کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہتے ہیں مرنے والے کے متعلق کہ اچھا آدمی تھا۔ اچھے آدمی کی تو اللہ کو بھی حاجت ہے، اللہ کو بھی ضرورت ہے، بلا لیتا ہے اپنے پاس، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ضرورت سے اور حاجت سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اچھا آدمی تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اچھے آدمی کی اللہ کو بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، یہ جملہ کہنا کفر ہے، اور اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو، لیکن اس کلمہ کفر سے اس نے توبہ نہ کی تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اب بتائیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ 28 کلمات کفر، امیر اہل سنت کی کتابچہ ہے، 28 کلمات کفر، اس کا مطالعہ کیجئے، ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا رسالہ گانے باجے کی تباہ کاریاں، تو اس میں وہ کلمات کفریہ لکھے ہیں جو آج کل گانے باجوں میں عام ہیں۔ اور جو شخص تجدید ایمان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ ہے تو بہت آسان، مگر مشکل یہ ہے کہ جس کا ذہن دینی نہیں ہے اسے کون سمجھائے کہ یہ تم نے کلمہ کفر بک دیا ہے۔ اس کو سمجھانے جائیں تو وہ 8-10 اور کلمہ کفر بک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نور قرآن سے لوگوں کو منور فرمائے۔ تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمہ کفر بکا اس سے وہ توبہ کرے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے، اور جسے یاد نہ ہو کہ نہ جانے میں نے کہا ہے یا نہیں کہا کوئی ایسا کلمہ کفر، تو وہ اس طرح توبہ کرے گا کہ اے مالک و مولا، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، کوئی کفر کا جملہ مجھ سے نکل گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے ہم بھی مل کر تجدید ایمان کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ آج تک اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو
تو میں توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. اگر کوئی کافر ہو جائے تو تجدید نکاح کا طریقہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. کارڈ وغیرہ چھپانے کی ضرورت بھی نہیں، بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں. صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور یہ 2 گواہ اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ بالغ ہو. تو 2 گواہوں کی موجودگی میں، یعنی 2 مردوں کی موجودگی میں، یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں، مرد اپنی بیوی سے یہ کہے، یعنی اب تو نکاح ٹوٹ گیا، سابقہ بیوی سے یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا. حق مہر مثلا 500 روپے رکھ لے، حق مہر 500 روپے کے عوض عورت کہے میں نے قبول کیا، اور 2 گواہ سن لیں، یہ تجدید نکاح ہو گیا. بزرگان دین کا تو معمول تھا، وہ وقتاً فوقتاً تجدید ایمان بھی کیا کرتے اور تجدید نکاح بھی کیا کرتے. تو مرد کہے گا میں نے تجھ سے نکاح کیا باعوض حق مہر 500 روپے کے، عورت کہے گی میں نے قبول کیا، اور 2 گواہ اگر مرد ہیں وہ سن لیں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہیں وہ سن لیں، رشتہ دار بھی گواہ بن سکتے ہیں، تجدید نکاح ہو جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، وہی بہت زیادہ مہربان، بہت رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز